بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول پارس بائی نمرہ احمد۔ افضل بابا نے پانی کی ٹونٹی باندھ کی، دھلی دیگچی سلیب پر رکھی، مگ ٹوکری میں ڈالے اور صافی سے ہاتھ پہنچتے ہوئے اپنے خیال میں پلٹے کہ ایک دم ڈر گئے۔ سامنے فیضان کھڑا تھا، انہیں ڈرتے دیکھ کر مسکرایا۔ سوری، میں نے آپ کو ڈرا دیا۔ نہیں، تم کب آئے؟ وہ شرمندگی سے مسکرائے۔ بلکہ کیسے آئے؟ یہیں کچن کے پچھلے دروازے سے۔ اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ افضل بابا نے پریشانی سے اسے دیکھا، پھر لاؤنج میں کھلتے دروازے کو۔ اس طرح تمہیں یہاں کسی نے دیکھ لیا تو؟ میرے ٹیرے سے سب نظر آتا ہے۔ پارس نکل چکی اور اس کی ماں بھی ساتھ ہی گئی ہے۔ وہ بے فکر تھا۔ ہاں، انہیں دفتر جانا تھا اور فیروزہ بیگم کو کہیں راستے میں اتارنا تھا۔ افضل بابا پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ چہرے پر پریشانی ہنوز موجود تھی۔ ان میں سے کوئی کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ جانتا ہوں میرا کام زیادہ لمبا نہیں ہے، پہلے مجھے بتائیں پارس کے اپنی ماں سے کیسے تعلقات ہیں؟ افضل بابا ششو پنج میں پڑ گئے۔ ہاں ٹھیک ہیں، دونوں زیادہ بات نہیں کرتی، ویسے وہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔ اچھا؟ وہ چونکا۔ بھائی جی کو پتا تھی یہ بات؟ ظاہر ہے۔ افضل بابا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اب کھڑکی کے قریب جا رہا تھا تاکہ باہر سے کوئی آتا تو اسے نظر آ جاتا۔ بھائی جی سے اس کا کیسا رویہ تھا؟ بہت اچھا، دونوں میں بہت محبت تھی۔ بابا کے لہجے میں نرمی گھل گئی، جیسے ان دونوں سے زیادہ بابا کو ان سے محبت ہو۔ فائز نے تنفر سے سر جھٹکا۔ سب ڈرامہ ہے اس کا۔ بھائی جی کی موت کا سب سے زیادہ فائدہ پارس کو ہوا ہے۔ ان کے سب سے بڑا ہوٹل اس نے اپنے نام لگوا لیا، اور جانتے ہیں بھائی جی نے کراچی اور پنڈی والا ہوٹل بھی اس کے نام کر دیا تھا۔ یہ بات مجھے 2-3 ماہ پہلے معلوم ہوئی ہے۔ وہ دبے دبے غصے سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ پتہ نہیں ایسا کیا جادو کیا اس نے بھائی جی پہ کہ وہ اس پہ سب کچھ لٹاتے گئے۔ وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے فیضی بیٹا۔ مجھے یقین نہیں ہے، مجھے کسی بات کا یقین نہیں ہے۔ میرے نزدیک وہ میرے بھائی کی قاتل ہے، اور میں اپنے بھائی کے خون کا بدلہ ضرور لوں گا۔ کیا کرو گے تم؟ افضل بابا خوفزدہ نظر آنے لگے۔ وہی جو اس نے بھائی جی کے ساتھ کیا۔ وہ بے رحمی سے مسکرایا، پھر سر جھٹکا۔ خیر، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ بھائی جی کے سر پر لگی چوٹ سے ان کی جیکٹ کی ہڈ بھی پھٹ گئی تھی۔ افضل بابا نے بمشکل اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ وہ صرف پارس سے متنفر ہے تو وہ غلط تھے۔ وہ تو برابر کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ جیکٹ پارس نے سنبھال کے رکھی، آپ نے بہت پہلے بتایا تھا۔ جی، ایک دن کمرے کی صفائی کرتے ہوئے مجھے وہ نظر آئی تھی۔ مجھے وہ جیکٹ چاہیے۔ فیضی بیٹا، اسے شک ہو گیا تو؟ وہ مزید پریشان ہو گئے۔ بے فکر رہیں، بس دیکھ کر لوٹا دوں گا، ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا۔ اچھا بیٹھو، لاتا ہوں۔ وہ گو کیفیت میں سر ہلاتے اندر چلے گئے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور سرسری نظروں سے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ چند منٹ گزرے تو وہ آتے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک پلاسٹک کا پیکٹ تھا جس میں ایک جیکٹ طے کی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جلدی سے دیکھ لو وہ نہ آ جائے، وہ تشویش سے کہتے ہوئے کھڑکی میں جا کھڑے ہوئے۔ فائز نے پیکٹ میز پر رکھ کر کھولا، جیکٹ نکالی۔ اس میں سے خون کی بو ابھی تک گئی نہیں تھی، اسے جیسے کبھی دھویا نہیں گیا تھا۔ اس پیکٹ میں بند ہونے کی وجہ سے بو ابھی اندر ہی تھی۔ اس نے جیکٹ سیدھی کی۔ اس کی ہڈ درمیان سے پھٹی ہوئی تھی، سوراخ اخروٹ کے سائز جتنا تھا، اور اس کے گرد خون کے واضح نشان تھے۔ اس نے ہڈ دیکھنے کے لیے جیکٹ اوپر اٹھایا تو کچھ نیچے گرا۔ افضل بابا اور فائز دونوں چونکے۔ جیکٹ کے اندر شیشے کا ایک ٹکڑا تھا جو فرش سے ٹکرایا مگر ٹوٹا نہیں۔ اس نے حیرت سے ٹکڑا اٹھایا اور الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ سرخ نہیں تھا، یعنی جیکٹ کا خون خشک ہونے کے بعد اندر ڈالا گیا تھا۔ وہ دھندلا سا تھا، کس چیز کا حصہ تھا کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ کیا یہ شیشہ ان کے سر میں لگا تھا؟ مگر یہ تو… وہ حیرت میں پڑ گیا۔ دفتر افضل بابا کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ فیروزہ بیگم آگے، تم جاؤ جلدی۔ وہ کرنٹ کھا کر اٹھا اور جیکٹ طے کرنے لگا۔ افضل بابا نے تیزی سے روکا۔ تم جاؤ، میں کر لوں گا، بس جاؤ۔ اس نے جیکٹ اور شیشہ وہیں چھوڑا، پہلے متذبذب نگاہوں سے افضل بابا کو دیکھا، پھر کھڑکی سے باہر جہاں فیروزہ بیگم لان کے سٹیپس پر تھی اور پارس پیچھے گیٹ پر تھی۔ وہ یقیناً سڑک کی سیڑھیاں دیکھنے کے لیے رکی ہوگی، اس لیے پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ کچن کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ افضل بابا نے جلدی جلدی پیکٹ میں سب ڈالا، اسے بند کیا اور اوپر چلے آئے۔ اس کی الماری میں وہ رکھ کر دونوں دروازے بند کر کے جب وہ کمرے سے نکلے تو پارس سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ انہیں اپنے کمرے سے نکلتا دیکھ کر اس کی خوبصورت آنکھوں میں حیرت ابھری۔ اس نے سوالیہ ابرو اچکائے۔ جھاڑو پون صبح رہ گئی تھی آپ کے کمرے کی، وہی کہہ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر جلدی سے بتانے لگے۔ وہ منہ کہہ کر سر ہلاتی اوپر زینے چڑھنے لگی۔ بیٹی،
جب وہ ان کی ایک طرف سے ہو کر نکلنے لگی تو وہ بے اختیار پکار اٹھے، جی؟ پارس نے رک کر انہیں دیکھا۔ افضل بابا چالنے میں دکھ سے اسے دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھیں نم ہوگی، پھر بولے، احتیاط کرنا۔ کس سے؟ ہر کسی سے۔ رضوان صاحب کے بعد تمہارے بہت سے دشمن بن گئے ہوں گے۔ پارس اداسی سے مسکرائی۔ بابا، اگر مجھے کسی سے خطرہ ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، صرف فیضان ہے، رضوان کا بھائی۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ افضل بابا کے چہرہ سفید پڑ گیا، آنکھوں میں خوف اترا۔ مگر فیضی تو امریکہ میں ہے۔ پارس نے ایک نظر انہیں دیکھا، ایک گہری نظر، پھر ہلکا سے مسکرائی۔ جانتی ہوں۔ وہ اندر کی سمت بڑھ گئی۔ افضل بابا کے قدم گویا زمین میں گڑ گئے۔ جانتی ہوں؟ وہ کیا جانتی ہے؟ رضوان حیات کے بنگلے کی اقبی طرف اونچا نیچا سا جنگل تھا، سروں کا درخت، ویرانہ، خاموشی، اور کہیں کہیں جانور بولتے، پرندے چیختے تو زندگی کا گمان ہوتا، ورنہ بس ایک جامد چپ سی تھی۔ صبح بھی نیلے رنگ سے سفیدی میں تبدیلی کے ارتقاء میں تھی، ہوا ٹھنڈی سی چل رہی تھی۔ فائز نے اپنے گھر کی اوپری منزل کھڑکی سے جھانکا تو وہ ڈھلان اترتی نیچے دکھائی دے رہی تھی۔ سیاہ شال آپ کے اس نے بکل ڈال کر اوڑھ رکھی تھی، ایسے کہ سینے پر لپٹے بازو شال کے اندر تھی۔ کولہا پوری چپل کے بجائے کینوس شوز پہنے اور بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھے وہ سر جھکائے چل رہی تھی۔ وہ یقیناً واک پر نکلی تھی۔ فائز ہلکا سا مسکرایا اور جھک کر جوگرز پہننے لگا، پھر سیدھا ہو کر اس نے دوبارہ نیچے دیکھا۔ وہ جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ فائز نے ایک نگاہ اطراف میں دوڑائی، جیسے اس تک پہنچنے کا متبادل مگر اتفاقیہ ٹکراؤ کا راستہ ڈھونڈ رہا ہو، پھر جیسے سمجھ کر مسکرایا۔ اسے لمبا چکر پڑتا تھا، مگر ظاہر ہے وہ ایک اتفاق ہوگا۔ پارس کے کینوس شوز بنا چاپ پیدا کیے نیچے گرے پتوں کو رونتے چلے جا رہے تھے۔ وہ زمین کو دیکھتی چل رہی تھی، اس کا ذہن جیسے کہیں دور الجھا تھا۔ چلتے چلتے اب وہ جنگل کے اندر پہنچ چکی تھی، دفتن اونچے درختوں کے درمیان۔ ایک جگہ وہ رکی، جوتے کی نوک سے پتے ہٹائے۔ ایک کاکروچ کی شکل کا کیڑا پتے کے نیچے سے نکل کے تیزی سے آگے جا رہا تھا۔ پارس رک کر اس کیڑے کو دیکھنے لگی۔ وہ رینگتا ہوا سے دور جا رہا تھا۔ وہ پنجوں کے بل زمین پر بیٹھی اور نگاہوں سے کیڑے کا تعاقب کرنے لگی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، بے حد اداس مسکراہٹ۔ درختوں کے پتے ہوا سے ذرا ذرا کھڑکنے لگے، ہلکی سرسراہٹ میں اس سے بھی ہلکی سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ انمٹ کہانیاں پھر سے ہر جگہ چھانے لگی تھی۔ ہوٹل کی لابی میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے سیاہ لیڈی سوٹ میں ملبوس کھڑی لڑکی مسکرا کر سب کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ اس نے درمیان سے مانگ نکال کر بالوں کو کس کر جوڑے میں باندھ رکھا تھا، کانوں میں بڑی بڑی بالیاں تھیں۔ وہ بہت پیشہ ورانہ مہارت اور خوش اخلاقی سے سامنے کھڑے صاحب کو جب کچھ بتا رہی تھی، جب لابی میں ایک غیر محسوس ہلچل مچی، ایک الرٹ سی کیفیت جو مہمانوں کو نہیں لیکن عملے کو ہمیشہ محسوس ہو جاتی تھی، تب جب باس قریب ہوتے۔ اس نے بھی بات ختم کرتے ہوئے ایک نظر کوریڈور کو دیکھا۔ رضوان حیات وہاں سے چلے آ رہے تھے۔ ان کے عقب میں سیکرٹری اور بائیں طرف ایک اعلیٰ آفیشل تھے، مہربان صورت، سیاہ سفید مونچھیں، سرمئی کن پٹیاں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے مسکرا کے ساتھ والے صاحب کی بات سن رہے تھے۔ پارس، باس از ہیئر۔ لڑکی کے ساتھ کھڑا سوٹ میں ملبوس ریسیپشنسٹ اس کا نام لے کر زیر لب بولا۔ وہ بھی ذرا زیادہ الرٹ سی کھڑی ہوگی۔ ہمارا بڑا ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ احساس سے انسان کو سیدھا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ چہرے پر پیشہ ورانہ مسکراہٹ طاری کیے کھڑی کی نکھیوں سے رضوان صاحب کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے آفیسر سے بات کرتے کرتے ایک دم رکے، ان کی نگاہیں پارس کے اوپر اٹکیں۔ وہ یکایک معذرت کرتے تیزی سے اس طرف آئے۔ پارس نے بے اختیار ان کو دیکھا اور مسکرائی۔ خوش آمدید مسٹر حیات۔ مگر انہوں نے مسکرائے بنا ذرا ناراضی بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ریسیپشن ڈیسک سے پین اٹھایا اور اس کی نوک سے پارس کی مانگ کی دائیں طرف چھوا، جیسے کچھ دھکیلا ہو۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئے، ایک کاکروچ اڑتا ہوا پیچھے رکھے بڑے سے گملے پر جا بیٹھا تھا۔ پارس نے بے اختیار اپنے بالوں کو چھوا اور پھر باس کو دیکھا۔ وہ برہمی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ کے بالوں پہ کاکروچ تھا مس، اور آپ کو احساس تک نہیں؟ کوئی بات نہیں سر، میں اس سے تو بڑی ہی ہوں۔ وہ بہت نرمی سے مسکرائے۔ ناٹ فنی لیڈی۔ پھر انہوں نے پریشان کھڑے ساتھی لڑکے کو دیکھا۔ میٹرن کو بلاؤ، صفائی کے عملے کو بلاؤ، میرے ہوٹل کے لابی میں کیڑے کہاں سے آئے؟ یس سر۔ وہ تیزی سے فون کی طرف بڑھا۔ پارس نے پلٹ کر گملے کو دیکھا، کاکروچ سکون سے ایک پتے پر چڑھا بیٹھا تھا۔
سر یہ انڈور پلانٹس ہیں مگر ان کو بھی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. آج جب دھوپ نکلی تو گھنٹے بھر کے لیے انہیں باہر رکھا گیا. یہ تبھی گملے پر چڑھ گیا ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صفائی کا عملہ اتنا بے پرواہ ہے کہ وہ اتنا بڑا کیڑا گملے میں نہیں دیکھ سکتا؟ یا ہمارے ڈرین ہولز پہ باقاعدہ اسپرے نہیں کیے جاتے؟ سر اسپرے بالکل کیے جاتے ہیں، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. رہی اس بیچارے کی بات تو یہ کاکروچ ہے سر. ہیروشیما اور ناگاساکی میں جب ایٹم بم برسائے گئے تھے تو وہاں کتنے انسان مار کے جو بچے، ان کی نسلیں تک معذور ہوگی، مگر ایک چیز وہاں تب بھی اثر لیے بغیر بڑے مزے سے پھیر رہی تھی. وہ مسکرائی. کاکروچ، جس چیز کو امریکہ کے ایٹم بم نے ختم کر سکے، اسے اسپرے اور دوائیاں کہاں ختم کر سکتی ہیں سر؟ وہ بہت پرسکون، ٹھنڈے مگر مؤدب انداز میں کہہ رہی تھی. آپ کو احساس ہے کہ ہمارے یہاں کون لوگ آتے ہیں؟ اس اعلیٰ پائے کے عہدیدار آتے ہیں، ملٹی نیشنلز آتی ہیں. اگر کوئی اس کاکروچ کو ہماری لابی کا فرش استعمال کرتے دیکھ لے تو اسی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے. سر یہاں تو ہماری ساری زندگی ہمارے اپنے رشتے استعمال کرتے رہتے ہیں. اگر ایک کیڑے نے ذرا سا فرش پر چال لیا تو کیا ہوا؟ اپنا دل بھی تو بار بار دھو لیتے ہیں ہم، فرش بھی دھل جائے گا. پارس نے گہری سانس لے کے شانے ذرا سے اچکائے. وہ ہلکا سے چونک کر اسے دیکھنے لگے. جب وہ کچھ دیر اور کچھ نہ بولے تو پارس کی مسکراہٹ پھیکی پڑی. اسے جیسے معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا. سر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. میں ذرا فرزانہ میڈم سے کہہ دوں گی. سارے عملے کو پھر سے تنبیہ ہو جائے گی. میری بات کو درگزر کر دیجیے گا. مجھے ہوٹل جہاں کھڑے ہونے اور بڑی سے بڑی تلخ بات کو بھی خوش اخلاقی سے مٹا دینے کے پیسے دیتا ہے. میں بس اپنی جاب کر رہی تھی. وہ محض ایک نظر اس پر ڈال کے آگے بڑھ گئے. صفائی کا عملہ پہنچ گیا تھا. پریشانی، ہلچل، مگر رضوان حیات کچھ کہے بنا جا چکے تھے. پارس کو ذرا سی فکر ہوئی، پھر کندھے اچکا کر کام کرنے لگے. اس کے سامنے ابلتے فوارے کا پانی ہنوز گر رہا تھا. ہیروں کی طرح گرتے قطرے آہستہ آہستہ منظر مٹاتے گئے اور صفحے کو کوڑا کر دیا. پھر سفیدی پر مٹے رنگ ابھرنے لگے. دیکھ، شکیل کو پیسے چاہیے، تو کسی بھی طرح 3 لاکھ کا بندوبست کر. وہ کچن میں کھڑی سلیب صاف کر رہی تھی جب پیچھے سے فیروزہ مائی آ کر بولی. اس نے جیسے تھکن سے سر اٹھا کے اسے دیکھا. بال پونی میں باندھے سادہ شلوار میں سویٹر میں ملبوس وہ تکان زدہ لگ رہی تھی. امی، تم جانتی ہو میری نئی نئی نوکری لگی ہے، مجھے اتنی جلدی ایڈوانس نہیں مل سکتا. مجھے باتیں نہ سنا. تیرے بھائی کا تازہ تازہ کاروبار شروع ہوا ہے دبئی میں. اب پیسے نہیں دے گی تو برسوں کی محنت ضائع جائے گی. کون سی محنت؟ وہ واپس سلیب پر جھکتے ہوئے ہلکا سے بڑبڑائی. پہلے غیر قانونی طور پہ دبئی گیا، وہاں پکڑا گیا، ضمانتوں کے پیسے بھرے، وہ قرضے اترے نہیں کہ. منہ میں من من نہ کر، دیکھ رہی ہوں میں تجھے. جب سے مری آئی ہے بہت زبان چلنے لگی ہے تیری. مگر یاد رکھ، میرے ساتھ جھوٹ بولا نا تو. کون سا جھوٹ امی؟ وہ روحان سے ہوئی. اتنا قرضہ نہیں مل سکتا، خود کو گروی رکھوں کیا؟ امی خدا کا خوف کریں. اچھا زیادہ زبان نہ چلا میرے آگے، بس مجھے اپنے باس وغیرہ کے پاس لے جا، میں خود بات کر لوں گی. وہ دہل گئی. میں ہوٹل کے ایک معمولی ریسیپشنسٹ ہوں، میں باس سے خصوصی ملاقات کا سوچ بھی نہیں سکتی. کہاں آپ کو ساتھ لے جاؤں؟ ویسے بھی وہ یہاں نہیں ہوتے. مجھے سب پتہ ہے، یہ ہمارے آس پاس ہوٹل کا عملہ ہی رہتا ہے. سن لیا میں نے کہ بڑے صاحب صبح سے ادھر ہی ہیں، اور فون بھی آ گیا تھا ابھی تجھے. رضوان صاحب نے بلایا اپنے آفس میں شام 5 سے 6 بجے کے درمیان. بس میں تیرے ساتھ چل رہی ہوں. مجھے بلایا رضوان صاحب نے؟ مگر کیوں؟ وہ ہکا بکا کھڑی تھی. یہ ڈرامے نا کسی اور کے سامنے کر. 5 بجے تیار ہے نا؟ میں ساتھ چلوں گی. وہ وائل کا نیلا جوڑا پہن لوں گی. وہ جیسے ہوش میں آئی. نہیں امی پلیز، کیوں بےعزتی کرواتے؟ انہوں نے مجھے ڈانٹنے کے لیے بلایا ہوگا. خدا کے لیے میرے لیے اور مشکلیں کھڑی نہ کرو. وہ پریشان ہوگی. اسپنج، صابن سب رکھ دیا. میں کچھ نہیں سن رہی، میں چل رہی ہوں تیرے ساتھ. دیکھنا تجھے ذرا فوراً قرضہ دے دے گا. وہ حتمی لہجے میں کہہ کر دروازے سے باہر نکل گئی. پارس بے بسی سے اسے جاتے دیکھتی رہی. اس کی آنکھوں میں متوقع توہین کے احساس سے پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا. اوہ میڈم آپ؟ پھولی سانسوں کے درمیان آتی آواز. یادوں کا بلبلہ ٹوٹا. بے رنگ پانی کے ساتھ رنگ فضا میں قطروں کی صورت بکھر گئے. پارس چونک کر پلٹی. وہ جنگل میں تھی. اس کی دائیں طرف سے فائز بھاگتا چلا آ رہا تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس، بال گیلے، چہرہ ورزش کی تمازت سے گلابی ہوتا ہوا. اس کے قریب آ کر وہ رکا اور حیرت سے اسے دیکھا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ بھی ادھر واک کرتی ہیں. پھر اس نے ذرا فکر مندی سے اسے دیکھا.
خیریت میم، آپ ٹھیک ہیں؟ پارس نے جواب دیا بنا اس سمت دیکھا جہاں وہ کیڑا رینگ رہا تھا۔ اب وہ ادھر نہیں تھا، وہ ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں تھینکس، کچھ کھو گیا تھا، تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مگر ہر کوئی چیز واپس نہیں ملتی، اپنے ہاتھوں سے کسی کو کھو دو تو وہ کبھی واپس نہیں ملتا۔ فائز کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، لب بھنچ گیا، آنکھوں میں پتھراہٹ آ گئی۔ کیا اس نے ابھی اعتراف جرم کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بھائی جی کو کھونے کا مطلب انہیں جان سے مارنا ہے۔ پارس اسے دیکھے بنا سست روی سے آگے چلنے لگی۔ وہ چہرے پر ڈھیروں سختی اور کرب لیے اس کے پیچھے قدم اٹھانے لگا۔ آپ نے کس کو کھو دیا ہے؟ وہ دھیرے سے بولا، حتی المقدور کوشش کی آواز میں سرد پن نہ جھیل کے، مگر وہ اس کی لہجے کی تلخی محسوس کرنے سے بہت دور تھی۔ میں نے بہت کچھ کھو دیا اور سب خود ہی کھویا ہے، سب میرا قصور ہے۔ وہ جیسے قدم کہیں اور اٹھا رہی تھی، پڑ کہیں اور رہے تھے۔ کیوں خود کو بلیم کر رہی ہو؟ جو ہوتا ہے قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ میں نے بہت کچھ گنوا دیا، خود ہی، سب خود ہی کیا۔ ویسے جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی، اپنے فارمل پرسونا کو بھلائے وہ خود کو لامے گا رہی تھی، کسی ایسے مسافر کی طرح جو سب کچھ ہار کر ننگے پاؤں صحرا میں چل رہا ہو، جسے نہ پیاس ہو نہ منزل کو پانے کی چاہ۔ فائز کے ماتھے کی رگیں تن گئی، آنکھوں کے سامنے ان گزرے برسوں میں بیتے بہت سے پل لہرائے۔ بھائی جی، اس کے باپ جیسے بھائی، اور اس عورت نے خود انہیں مار دیا اپنے ہاتھوں سے، اور اسے کوئی سزا نہیں دے گا۔ پارس آگے چل رہی تھی، وہ نامحسوس انداز میں جھکا اور جوگرز کے تسمے جلدی جلدی کھول کر نکالے، پھر ان کے درمیان گرہ لگائی اور سیدھا ہو گیا۔ میڈم، آپ کو نہیں لگتا آپ بیجا خود کو پریشان کر رہی ہیں؟ اس کے عین عقب میں چل رہا تھا، لمبا تسمہ دونوں ہاتھوں میں لپیٹتے ہوئے اس کی پارس کی پشت کو دیکھتی آنکھیں نفرت سے بھری تھی۔ رضوان صاحب چلے گئے تو اللہ کی مرضی ہے، اب بھی بہت کچھ ہے آپ کے پاس، والدہ، خاندان والے، گھر، ہوٹل، بہت کچھ۔ وہ اب اس کے بہت قریب تھا، صرف ذرا سا بازو آگے بڑھا کر تسمہ اس کی گردن کے گرد لپیٹ سکتا تھا۔ پتہ نہیں فائز صاحب، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ سر جھکائی بولی تو واضح ہوا کوئی اس کے نزدیک موجودگی سے بخوبی واقف تھی۔ چیزیں حیثیت نہیں رکھتی، انسان بھی نہیں رکھتے، اہم ہوتے ہیں رشتے۔ جب ہم سے چیزیں چھین لی جائیں تو دل ڈوب ڈوب کر ابھرتا ہے، مگر جب رشتے کھو جائیں تو دل ایسا ڈوبتا ہے کہ پھر ابھر نہیں سکتا، سانس تک رک جاتی ہے، پھر زندگی میں کچھ اچھا نہیں لگتا۔ مجھے بھی کچھ اچھا نہیں لگتا پارس بی بی، مجھ سے میرے باپ جیسا بھائی چھین لیا تم نے، تمہیں حساب دینا پڑے گا لازماً۔ اس نے تسمہ ہاتھوں میں ٹائٹ کرتے ہوئے سوچا اور بازو اونچے کیے۔ پارس ایک دم رک گئی، فائز کے ہاتھ فضا میں ہی ٹھہر گئے، سانس بھی ٹھہر گئی۔ پارس کی پشت اب تک اس کی طرف ہی تھی، پارس کی ابھی تک اس کی طرف پشت تھی۔ اوہ کاکروچ! اس نے سر جھکائے، جوتے کی نوک سے پتے ہٹائے تو سرسرانے کی آواز آئی، جیسے کوئی کیڑا تیزی سے آگے دوڑا اور وہ اداسی سے ہنسی۔ جنگل کے ویرانے میں اس کی ہنسی نے زندگی بھر دی۔ پتہ ہے میری اور رضوان کی پہلی باضابطہ ملاقات بھی ایک کاکروچ کی وجہ سے ہوئی تھی، وہ کہتی ہوئی پھر سے آگے بڑھنے لگی۔ رضوان، آپ کیوں چلے گئے؟ فائز کے تسمہ لپیٹتے ہاتھ ابھی تک فضا میں تھے، سانس بھی رکی ہوئی تھی۔ وہ اس کی دسترس سے دور ہونے لگی تب بھی وہ نہیں ہلا۔ بھائی جی کا ذکر ہر شے پر چھانے لگا، کوئی منتر سا تھا جو وہ پھونک گئی تھی۔ بہت اکیلا کر کے وہ مجھے، یہ شکوہ ان سے ہمیشہ رہے گا۔ وہ اب ان سے چند گز دور تھی، اس کی آواز ہلکی ہو گئی تھی، وہ اب تک نہیں موڑی تھی، بس اپنی رو میں چلتی جا رہی تھی۔ حالانکہ جانے والا جان کر ساتھ نہیں چھوڑتا، پھر بھی شکوہ اسی سے ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ فائز! وہ جیسے اس کو اپنے عقب میں محسوس نہ کرتے ہوئے رکی اور دوبارہ فائز پکارتے ہوئے مڑی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے جھک کر بظاہر جوتے کو ٹھیک کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ پارس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کچھ چپ گیا تھا، بس نکل آیا۔ جوتے میں ایڑی کی طرف انگلی ڈال کے کچھ نکالتے ہوئے جبرن ذرا سا مسکرایا، پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھا، گرا بندے تسمے پہلے ہی جیب میں ڈال چکا تھا۔ وہ ساری لا کر واپس مڑ گئی اور اسی رفتار سے چلنے لگے جیسے اس کے ساتھ ملنے کا انتظار بھی نہ ہو، جیسے ایک دفعہ بس رسمن سا پوچھا ہو۔ وہ اب جاگنگ کے بجائے شکست خوردہ سا دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ دوبارہ جیب میں پڑے تسمے کی طرف نہیں گیا تھا، جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے چہرے پہ اضطراب تھا، بے بسی تھی، تذبذب بھی تھا اور مایوسی بھی۔ آفس میں ملتے ہیں۔ وہ اب بھی سے کافی آگے تھی جب جنگل کے اختتام پر رک کر مڑی، پھر اس کا چہرہ بس لمحے بھر کے لیے دیکھ کر آگے بڑھ گئی۔
وہ سر بھی نہ ہلا سکا، مسکرا بھی نہ سکا۔ رضوان آپ کیوں چلے گئے؟ رضوان آپ کیوں؟ رضوان۔ اگر وہ منتر تھا تو اس کا طلسم فائز کے پورے وجود پر چھا رہا تھا۔ اگر وہ جھوٹ کا حالات ہے تو اس میں لپٹ جانے کو تیار تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ اگر یہ الفاظ نہ کہتی تو تم اسے قتل کر دیتے؟ میرا خیال ہے تب بھی تم ایسا نہ کرتے۔ کافی کا کپ اٹھا کر گھونٹ بھرنے سے قبل تنویر صاحب نے بغور سے دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا اور پھر کپ لبوں سے لگا لیا۔ فائز کا کپ اس کے سامنے رکھا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ دونوں تنویر صاحب کے آفس میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تنویر صاحب گھونٹ بھرتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے، البتہ وہ الجھا سے اپنے کپ پہ نگاہیں جمائے وہاں سے بہت دور لگ رہا تھا۔ اگر وہ یہ نہ کہتے تو میں اس کا گلا واقعی دبا دیتا، وہ لب بھینچتا بولا جیسے خود پہ غصہ آنے لگا۔ تنویر صاحب نے مکھی اڑانے والے انداز میں سر جھٹکا۔ فیضی ایسا نہیں ہو سکتا، تم بہت کچھ ہو سکتے ہو قاتل نے، اسے مار کے تمہیں کیا ملے گا؟ بھائی جی کا بدلہ اور ہوٹل، وہ خود کلامی کے انداز میں بولا۔ تنویر صاحب نے کپ میز پہ رکھا، ٹیک لگا اور آنکھ سکیڑے غور سے اس کے تاثرات دیکھے۔ فیضی تم مری اپنے بھائی جی کے لیے آئی ہو یا ہوٹل کے لیے؟ فیضان چونکا پھر اپنے آپ کو سنبھال کر سر جھٹکا۔ آف کورس بھائی جی کے لیے، ہوٹل کی بات سے میرا یہ مطلب نہیں تھا، مگر ہوٹل بھی تو ہمارا ہے، پارس نے اس پہ قبضہ کر غلط، ہوٹل رضوان اپنی زندگی میں پارس کے نام کر چکے ہیں، قانونی طور پر وہ تمہارا نہیں ہے، مگر 6 میں سے 3 ہوٹلز بھائی جی نے اس کے نام کر دی۔ ہم ان کے سگے بہن بھائی تھے، ساری زندگی ساتھ گزاری، اس جائیداد کے اہل ہم تھے وہ نہیں۔ اس کا چہرہ پھر سے تمتمانے لگا۔ وہ اداکارہ ہے، جادوگرنی ہے، اس نے بھائی جی کا نامعلوم کس طرح ورگلا کے ہوٹلز اپنے نام لگائے، مگر مجھے وہ بے وقوف نہیں بنا سکتی۔ اس نے غصے سے مٹھی میز پر ماری، رہ کر خود پر تاؤ آ رہا تھا۔ کتنا اچھا موقع تھا، میں مار سکتا تھا اسے، پھر اس کا گلا دبا کر لاش پہاڑی سے نیچے پھینک دیتا، اور جیسے اس نے بھائی جی کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا تھا اس کا بھی نہیں ہونے دیتا، مگر نہیں، میں 6 فٹ کا آدمی اس کے ایک فکرے پہ ہار گیا۔ وہ اٹھ کر بے چینی اور تیش سے ٹہلنے لگا۔ صبح کیا ہو گیا تھا مجھے آخر؟ کیوں بھول گیا میں کہ وہ میرے بھائی جی کی قاتل ہے؟ کیوں میں نے لمحے بھر کے اسے معاف کر دیا؟ آخر کیوں؟ اس نے دیوار پہ مکہ مارا۔ تنویر صاحب نے تعصب سے سر جھٹکا۔ اس ایک فکرے میں ایسا کیا خاص تھا جو تمہارا اتنا اٹل ارادہ بدل گیا فیضی؟ اس نے کرب سے نفی میں ساری لاتے ہوئے آنکھیں موندی۔ وہ اب دیوار سے لگا کھڑا تھا، مان تھا اس میں، محبت تھی، جیسے وہ بھائی جی کو بہت مس کرتی ہو، جیسے ان کے پاس جانا چاہتی ہو۔ بہت خالص لہجہ تھا اس کا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور انہیں زخمی نگاہوں سے تنویر صاحب کو دیکھا۔ اور اس کے اس خلوص کے بعد تم دوبارہ سے کیوں سمجھتے ہو کہ وہ رضوان کی قاتل ہے؟ جواب میں بے بسی سے اس نے مٹھیاں بھینچ لی، کیونکہ وہ خلوص، وہ مان، وہ لہجہ سب دکھاوا تھا۔ وہ اداکاری کاری تھی اور میں اس کے فریب میں آ گیا۔ صبح کی اس گھڑی ویران جنگل میں اپنے فائنینشیل ایڈوائزر کے سامنے اسے اداکاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بالکل بھی الجھے ہوئے انداز میں سوال نہیں کرتے، بلکہ ان کا لہجہ بہت نپا تلا، بہت محتاط تھا، جیسے گرم لوہے کی تپش کا اندازہ لگانے کو احتیاط سے انگلی کے پور اس سے چھو اور چھوتے واپس کھینچ لو، جیسے گرم لوہے پہ ضرب لگانے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ کیوں؟ ڈیم اٹ، کیونکہ میں اس کا فائنینشیل ایڈوائزر نہیں، اور میں رضوان حیات کا اکلوتا بھائی ہوں، اور یقیناً وہ یہ بات جانتی ہے۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ وہ میرے ساتھ کھیل رہی ہے، وہ میرے اعصاب آزما رہی ہے، وہ یقیناً میری اس لیے جانتی ہے، وہ انتظار کر رہی ہے کہ کب میں اس کے سامنے آ جاؤں اور تنویر صاحب نے ابرو اٹھائی، گرم لوہے کو پھر ہلکے سے چھوا، اور اس سے یہ کرسی چھین لوں جس پہ بھائی جی مجھے بٹھانا چاہتے تھے۔ وہ بے بسی اور تنفر سے کہتا ہے ان کے سامنے آ بیٹھا۔ رضوان اس کرسی پہ تمہیں بٹھانا چاہتے تھے؟ آر یو شور فیضی؟ انہوں نے اس کی کافی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنا کپ پھر سے اٹھا لیا۔ فائز نے جواب دینے کے لیے لب کھولے اور ساتھ ہی نگاہیں کافی کے کپ پہ گرائی۔ جھاگ بیٹھ چکا تھا اور سطح پر بچی کچی کریم اور کڑوے مائع نے عجیب حیت اختیار کر رہی تھی، جیسے براؤن، پنک اور سفید ٹیڑھی میری سڑکیں، اور وہ واقعی سڑکیں ہی تو تھی، گزرگاہیں جن پہ بہتے مائع کے ہر قطرے میں کوئی صبح، کوئی شام، کوئی رات چھپی تھی، یادوں کی گزرگاہیں۔ رضوان حیات نے کافی کا گھونٹ بھرا اور اس کی ساری بات پہ جیسے ساری لاتے ہوئے کپ میز پہ رکھا۔ کلموں کے سفید ہوتے بال، باروب مونچھیں، مگر آنکھوں میں چھایا ایک باوقار، مہربان اور مشفق سا تاثر۔
اسٹڈی کے بلائنڈرز جو رضوان کے عقب میں تھے آدھی کھلی تھی، ان سے چھن کر آتی روشنی ان کی طرف سے نکل رہی تھی۔ ایسے میں ان کا چہرہ مزید تاریکی میں چلا گیا تھا۔ مہربان سی تاریکی، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اسٹڈی ٹیبل پہ ان کے مقابل میز پر ہاتھ ملا کر رکھے آگے ہو کر بیٹھا فکر مند سا نوجوان بولا۔ رضوان ہلکا سا مسکرائے۔ تم ہوٹل سنبھالنا چاہتے ہو، اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے لیے کیا ہوگی؟ انہوں نے پیالی پرچ میں واپس رکھی، کان سے کان ٹکرایا۔ فکر مند نوجوان کے اعصاب ڈھیلے پڑے، وہ بالآخر مسکرا دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ خوش ہوں گے، پھر کب سے کام شروع کروں میں؟ کل سے کر دو بے شک۔ وہ محبت سے مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اوکے، مگر تم کس ہوٹل میں کام کرنا چاہو گے؟ انہوں نے اپنی ادھوری فائل دوبارہ کھولی اور میز پر رکھی اینکیں آنکھوں پر لگائیں۔ جانتا ہوں کہ مری والا ہوٹل آپ کا سب سے قیمتی ہوٹل ہے، مگر پہلا ہوٹل اور ہیڈ برانچ تو لاہور والا ہی ہے نا، اس لیے یہیں کام کرنا چاہوں گا۔ ویسے وہ جیسے سوچنے کو رکا، آپ سیٹھی صاحب کو کہاں ایڈجسٹ کریں گے؟ رضوان نے اینک کے اوپر سے اسے حیرت سے دیکھا۔ سیٹھی صاحب ہمارے لاہور والے ہوٹل کے جی ایم؟ کیوں، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے آنے کے بعد تو انہیں کہیں بھیجنا ہی پڑے گا نا، اس نے آپ کے ریلیکسڈ انداز میں کہتے ہوئے میز پہ رکھا جار کھولا اور ایک کوکی نکالی۔ کیوں، تم تو فائنانس ڈپارٹمنٹ سے شروع کرو گے نا، اس کا اس سے کیا تعلق؟ شروع؟ بسکٹ آدھا منہ میں تھا کہ وہ رک گیا۔ مجھے شروع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جی ایم کی سیٹ سنبھالنے کے لیے تیار ہوں، امریکہ سے ڈگری لایا، مزید انتظار کیسا؟ اس نے جیسے اس بات کو احمق بچے کی بیوقوفی سمجھ کر اڑایا۔ رضوان نے اینک اتار کر میز پر رکھی، فائل پرے کی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ فیضی تم ڈائریکٹ جی ایم کیسے بن سکتے ہو؟ پہلے دن کوئی بھی باس نہیں بن سکتا بیٹے، نیچے سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ آپ تو پہلے دن سے اپنے ہوٹلز کے مالک تھے۔ اس نے آدھا کترا بسکٹ واپس رکھا اور خفگی سے بولا، میں پہلے دن ایک 7 اسٹار ہوٹل کا مالک نہیں بن گیا، پہلے دن میں ایک ڈھابے کا مینیجر بنا تھا۔ اس جگہ آنے تک مجھے 30 سال لگے ہیں، ترقی آہستہ آہستہ ہی ہوتی ہے۔ رضوان نے گہری سانس بھری۔ مجھے آپ کی سکسیس سٹوری نے سنی بھائی جی۔ وہ جی بھر کے بیزار ہوا۔ مجھے بتایا میں کب جی ایم باندھ رہا ہوں؟ تم سے زیادہ قابل اور بہتر گریڈز والے لوگ ہمارے پاس سالوں سے کام کر رہے ہیں، وہ ابھی تک اس عہدے پر نہیں پہنچ سکے جس سے اوپر کو عہدہ تم مانگ رہے ہو۔ ویری سمپل، کیونکہ وہ رضوان حیات کے بھائی نہیں اور میں آپ کا بھائی ہوں۔ کرسی سے ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے نوجوان کے انداز میں اب خود سری آ گئی تھی۔ یہ اپروچ درست نہیں ہے فیضی، اس طرح تم ایک اچھے ہوٹیلیئر نہیں بن سکتے، اور تمہیں تو مجھ سے آگے جانا ہے بیٹے۔ مطلب آپ مجھے جی ایم نہیں بنانا چاہتے؟ اس کے ماتھے پہ بال تھے، آنکھوں میں ناگواری۔ رضوان نے تعصب و ملال سے اسے دیکھا۔ بات میرے چاہنے یا نہ چاہنے کی نہیں ہے، بات اصولوں کی ہے جنہیں لے کے میں ہمیشہ چلاؤں، اور اگر ان پر عمل نہ کرتا تو آج جہاں نہ پہنچ سکتا۔ میرٹ ہوتا ہے فیضی۔ میں پڑھا لکھا ہوں، باہر کی ڈگری، آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، یا تو میں جاہل بے ایمان آدمی ہوتا تو آپ کہتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ مجھے میری قابلیت کے باوجود آپ ہوٹل کیوں نہیں سنبھالنے دے رہے؟ ہوٹل تم نہیں سنبھالنا ہے فیضی، میرے کون سے بچے ہیں جن کے نام میں کچھ کر جاؤں گا؟ ان کی آنکھوں میں بے حد دکھ ابھرا۔ فضا نے ہوں کہہ کر رخ موڑ لیا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں تم کام کا مشکل وقت گزارو، محنت کرو، پھر اونچے لیول پہ آؤ۔ جو شخص ایک ہی جست میں سیڑھیاں عبور کرنا چاہے وہ سب سے اونچے زینے پہ پہنچ تو جاتا ہے، مگر آگے سے خلا ملتا ہے۔ قدم قدم زینے چڑھو گے تو اوپر روشن راہداریاں ہی ملیں گی، اور ان کی پانے کی خوشی بھی۔ وہ سمجھانے والے انداز میں کہے تھے، مطلب ابھی آپ مجھے اپنے شاندار ہوٹلز کے قابل نہیں سمجھتے۔ اس نے بدمزگی سے سر جھٹکا۔ ارے میں تو خوش ہوں تم وہاں کام کرو گے، میں تو چاہتا ہوں تم کل سے کام سنبھالو، مگر نچلے درجے کا کام۔ فیضی میں تمہیں چپڑاسی نہیں بھرتی کر رہا، ایک اچھی پوسٹ دے رہا ہوں، تمہیں ترقیاں بھی جلد ملیں گی، تم شیئر ہولڈر بھی ہوگے بہت جلد تم اس مقام پر۔ جانے دیں، مجھے تو لگتا ہے آپ اپنے بزنس میں مجھے شامل ہی نہیں کرنا چاہتے، قبر میں ساتھ لے کر جانا ہے جیسے سب کچھ۔ اٹھتے ہوئے آخری فکرہ وہ محض بڑبڑایا تھا، مگر انہوں نے سن لیا، اور ان کے چہرے پہ زخمی تاثرات ابھرے، آنکھوں میں گہرا ملال ابھرا۔ فیضی، انہوں نے اٹھتے ہوئے اسے پکارا، مگر وہ سنے بغیر اسٹڈی سے باہر نکل گیا۔ وہ آدھے کھڑے ہوتے ہوئے واپس بیٹھے، دل پہ ہاتھ رکھ کے مسلتے ہوئے نے سر سیٹ کی پشت سے لگایا، آنکھیں چبھ رہی تھیں۔ دل کو مسلتا حال اب دھیرے دھیرے ٹھہر گیا۔ بہت ضبط سے انہوں نے فائل واپس اٹھائی، اسے دیکھنے لگے۔ اینک اٹھانا وہ بھول چکے تھے۔